پورے گاؤں میں نہ جانے کتنے دسترخوان جبھی لگ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے اور اللہ ان کو بڑھاتے اور نمایاں بناتے تھے، چونکہ وہ اللہ والے تھے۔ نان بھائی ایک دم سینے سے چپٹ گیا نان چھوڑ کر، اور کہنے لگا کہ مجھے کیا پتا تھا کل سے کہ جناب میری دعا کی قبولیت اللہ نے چھپر پھاڑ کے میرے گھر میں لا کے ڈالی ہے۔ نہ وہ مؤذن آپ کے ساتھ لڑتا اور نہ میں جاتا اور نہ آپ میرے مہمان ہوتے، یہ دعا بھی اللہ نے قبول کر لی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ آخر میں حدیث لا کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو مختصر سے جملے ہیں، زبان سے کہنے میں بالکل ہلکے پھلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بالفاظ دیگر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے ذکر کے الفاظ الگ الگ ہیں۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، آپ لا مقصود الا اللہ پڑھیں، آپ لا مشہود الا اللہ پڑھیں، آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے تسبیح و تقدیس میں ان دو جملوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ جملے انتہائی درجے مقبولیت اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی زبان سے سارا مجمع پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جملے اپنے اندر کمال کی تاثیر رکھتے ہیں۔ جب ان جملوں کو پڑھا جائے گا، اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زبان کے اندر وہ تاثیر پیدا ہوگی کہ دل سے اور زبان سے جو دعا نکلے گی اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہو جائے گی۔ ایک عجیب و غریب آدمی مجھے ملا ہے، ایک عجیب و غریب آدمی مجھے ملا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میاں تم کیا کاروبار کرتے ہو؟ تو کہنے لگا جی کچھ بھی نہیں۔ پھر کیا کماتے کھاتے ہو؟ کہنے لگے جی اللہ کرم کرتا ہے۔ بھائی کچھ کاروبار تو کرتے ہوں گے، کسی طرح تو کماتے کھاتے، کچھ اسباب اختیار کرتے ہوں گے۔ کہنے لگے جی بس اللہ کا فضل ہے۔ میں نے اس فضل کو اور ٹٹولا تو جناب کیا کہتا ہے کہ جناب کسی کی بھینس کو کیسی بھی بیماری لگ جائے، کیسی بھی بیمار ہو بھینس، بس مجھے پکڑ کے لوگ لے جاتے ہیں، میں اس کے کان میں جا کے کمر پہ کو ہاتھ پھیر کے ایک جملہ بولتا ہوں، وہ بھینس ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بس خداوند قدوس نے مجھے ایک جملہ دے رکھا ہے، اسی میں لوگ مجھے انعام کے نام دے دیتے ہیں۔ لاکھوں کی بھینس مرنے لگ رہی تھی، بیمار ہو رہی تھی، دودھ نہیں دے رہی تھی، گیابن نہیں ہو رہی تھی، بس پریشانیوں کے عالم میں تھے، تو 5-4 ہزار تو مجھے کوئی بھی دے دیتا ہے، میرا بھلا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے میسر آیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک ذکر کا کلمہ آتا ہے مجھے، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس وہ کلمہ بولتا رہتا ہوں، اس کلمے کی برکت سے میرے جملوں میں اللہ نے وہ تاثیر پیدا فرما دی ہے۔ وہ آدمی ابھی بھی زندہ ہے۔ الغرض کہنا یہ ہے، یہاں خانپور میں الحمدللہ مدرسہ بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے، یہاں شریعت بھی ہے اور یہاں طریقت بھی ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ مدرسے کی اپنا ایک انداز تعلیم ہے اور خانقاہ کا اپنا ایک انداز تربیت ہے، دونوں کی جامعیت کا نام مولوی ہے۔ مولوی وہ ہے جو مولا کا ہو، اور جو مولا کا نہ ہو وہ مولوی کہلوانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت المحترم، ہمارے مشفق اور مربی حضرت مولانا عبداللہ مغیثی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، سلامتی، تندرستی اور شفا عطا فرمائے، خوب توانائی عطا فرمائے، اللہ ان سے ہمیں فیضیاب ہونے کے خوب مواقع عطا فرمائے۔ وہ اکثر و بیشتر یہ فرماتے ہیں، بلکہ اب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جلسے میں بھی اگر تقریر کرنے جاؤ، کسی بھی
عنوان پہ تقریر کرو، موقع ملے تو 2-4 منٹ اللہ کا ذکر ضرور کرا دیا کرو۔ پتہ نہیں مجمع میں سے کون ہے جسے اللہ کے ذکر کا شوق پیدا ہو جائے، اس کی بھی مغفرت ہو جائے اور تمہاری بھی مغفرت ہو جائے۔ یاد رکھو، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عجیب و غریب قسم کے اہم ترین نام ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غربت کی زندگی گزارتی تھی۔ خوب اس سے تم نے سنے ہوں گے کہ جناب وہ چکی پیستی تھی، اور چکی پیستے پیستے مہمان نواز بہت زیادہ تھی، گھر کے افراد تو کم تھے، تھوڑا سا آٹا پیس کے کام چل جائے، لیکن آٹا پیسنا اور پکانا اور مہمانوں کو کھلانا تو ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، اور جب چھالوں سے چکی نہیں چلی تو پھر کپڑا لگا لیا ہاتھ کے اوپر، اور جب کپڑے کو ہٹایا چکی پیسنے کے بعد تو وہ چھالوں میں چپک گیا، ہٹانا مشکل ہو گیا۔ ادھر رسول اکرم علیہ السلام کی زیر نگرانی بیت المال میں باندیاں اور غلام آئے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ نے غنیمت سمجھا کہ موقع مناسب ہے، اب درخواست کرا دی، کسی کو بھیج دیا کہ ابا حضور رسول اکرم علیہ السلام سے جا کے کہہ دو کہ فاطمہ کو کام کاج کی بہت پریشانی ہو رہی ہے، تو بس ضرورت ہے کوئی خادمہ اگر مل جائے تو تھوڑا سا ہاتھ بٹا لے گی، تھوڑا سا کام گھر کا وہ کر لے گی، باقی میں کر لیا کروں گی۔ حضرت رسول اکرم علیہ السلام نے کوئی خادمہ حضرت فاطمہ کو نہیں دی، تسلی کے جملے ارشاد فرمائے، مگر تسلی دیتے ہوئے نہ تو غریبوں کی بات کہی، نہ یتیموں کی کہی، نہ تعمیر کی کہی، نہ ترقی کی کہی، نہ حکومت کی کہی، نہ حکمت کی کہی۔ ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ سے جا کے کہہ دو کہ ابھی تک اصحاب صفہ یعنی مدرسے کے طلباء اور استادوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی، اس لیے آپ کی ضرورت پوری نہیں کی جا سکتی۔ سب سے مقدم اگر رکھا ہے رسول اکرم علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جملے بولتے ہوئے اور بیت المال کے اخراجات کے مصارف بیان کرتے ہوئے سب سے مقدم اگر ارشاد فرمایا ہے تو اصحاب صفہ یعنی مدرسے کی ضروریات کو مقدم رکھا ہے، اس لیے کہ تعلیم و تعلم اگر نہیں رہے گا تو پھر یہ مسلمانی آپ کے اور ہمارے چہروں اور سروں پر مشکل ترین امر ہو جائے گا۔ اس لیے ہر چہار جانب سے توجہ کی ضرورت ہے کہ مدارس کی ضرورتوں کو کیسے پورا کیا جائے گا، کس انداز پر پورا کیا جائے گا، ہر آدمی اس سلسلے میں غور و فکر کرے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے عجیب تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ہے، اور آخر میں مولویوں یاد رکھو، اللہ رب العزت